نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صدق الله العظيم ربي زدني علما صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء مولانا محمدا خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تقبلهم بإحسان إلى يوم الدين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز سامعین میرے دوستوں بزرگوں اللہ رب العالمین نے موقع فراہم پھر سے دیا ہے حق بات سمجھنے کہنے اور عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ تک کے صحیح سے اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرما جزاک اللہ خیر اللہ تعالیٰ نے احسان کتنا کیا ہم پر آج 19واں روزہ ہے اور 20ویں تراویح ہوگی الحمدللہ میں اس وقت بولتے ہوئے عبداللہ بھائی ایک آگے ڈیٹ بھی گنواتے ہیں اس وجہ سے گنواتا ہوں تاکہ ہمارے کچھ بلاگس وغیرہ آتے ہیں نا دراصل انٹرٹینمنٹ کے بھائی ترنت دکھا دیں یار آپ کہیں جا رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں تو آپ کو دکھا دیں تو اس وجہ سے میں بلاگ بیچ میں آ جاتے تو اس وجہ سے ٹائم آؤٹ آگے پیچھے ہو جاتا ہے پھر لوگ سمجھتے ہیں یہ کل کا بیان آ رہا ہے یا پھر آنے والا بیان آ رہا ہے یا بہت پہلے کا بیان چلا دیا ہے نہیں تو اس وجہ سے میں تاریخ بتاتا ہوں کیونکہ میں کنٹینیوسلی رمضان کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ کو تاریخ بتاتا ہوں آج 19 رمضان مکمل ہو گیا کچھ ہی لمحہ بس تھوڑی سی دیر اور ہے تو پھر 19 کمپلیٹ ہو گیا اور 20واں پھر کل کے بعد جو ہے 20 رمضان 2 اشرے کمپلیٹ ہو جائے گے رمضان کے پھر جہنم کی نجات کا اشرا شروع ہو جائے گا اور آج سے اشرا شروع ہوگا وہ اس میں اہتمام بھی ہوگا اور لیلۃ القدر کی راتیں بھی شروع ہو جائیں گی 5 لیلۃ القدر کی راتیں کیا ہو جائے گی بولے شروع ہو جائے گی یہ کتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے بخشش کے لیے دیا ہے رحمتوں کا اشرا مغفرت کا اشرا جہنم کی نجات کا اشرا جو اس نے پایا سمجھ لے اس نے مکمل اپنی کیا کری مغفرت سمجھ لی تو یہ کیا مقصد ہے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان کا مہینہ پا لیا سمجھ لیں اس نے روزے اچھے طریقے سے سمجھ لیں مغفرت کروا لی سمجھتے ہوئے سمجھتے کیونکہ رمضان کا مہینہ ایسا اعلیٰ مہینہ ہے ایک بلندی والا مہینہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت اہتمام کرتے تھے جناب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اس کا بہت اہتمام کرتے تھے بہت تھوڑے 6 مہینے انتظار کرتے 6 مہینے کا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا انتظار ایسے شوق و ذوق کے ساتھ کرتے دعا کے ساتھ کرتے جس طرح ہم لوگوں نے ہر مہینے کے اندر رجب شعبان کی دعا پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پڑھتے تھے اللہ مبارک علی فی رجب و شعبان و رمضان تو اس کے بعد جا کے جب مہینہ چلے جاتا تو 6 مہینے کے علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ایسے ہستی کہ دعائیں کہتے تھے ہمارا رمضان قبول ہو جائے گا کتنا بڑا مقام ہے ایک فلسفہ ایک مرتبہ ایک بلندی والا مقام ہے یہی مقصد ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم واقعی اللہ واقعی رسول کے اثر میں چلیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے اثر چلیں آتی ہے بات سمجھ یا آتی ہے ہمیں اس نقشے قدم میں نہ چلا جس میں نمرود فرعون اور بشر لہاب ابو جہل وہ دیگر بدبخت رہے ہمیں اس راستے میں چلا جس طرح موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام اور ہمارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہمیں اس راستے میں چلا یہی مقصد ہے رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خوشی خوشی اہتمام کرتے صدقہ دیتے خیرات کرتے جتنا ہو سکتا تھا اپنے صحابہ کو بھیجے کرتے سخی تھے ہمارے نبی اور لوگوں کو ترغیب دیتے رحم دل 11 مہینے میں رحم دلی تھی مگر اس کے بعد جب رمضان کا مہینہ آتا وہ اور رحم دلی کرتے سخاوت کے ساتھ رہتے سمجھتے ہو زکات کی فضیلتیں رمضان کے روزے کی فضیلتیں نماز کی فضیلتیں بتاتے ہیں ہمارے محمد رسول اللہ حتیٰ کہ ہمارے نبی نے تراویح کا اہتمام کیا کتنی تراویح پڑھی یہ حدیث میں بولو ہوئے بعد جیسے میں نے پوری سنت پڑھ کے بتا دی تھی ثابت ہے تراویح ہمارے نبی نے 3 دن پڑھی ہے یہ بات تو ثابت ہے کتنی پڑھی ہے کتنی رکعتیں پڑھی ہے یہ بات کسی حدیث میں میں ثابت نہیں ہے کسی نے لکھا 20 کسی نے 40 کسی نے زیادہ لکھا کسی نے کم لکھا کسی نے یہ کسی نے ملتا یہ عمل جو ملتا ہے وہ سیدنا عمر فاروق کے عمل سے ملتا ہے یہ بات کو ہمیں بولو سمجھنا پڑے گا کیونکہ نبی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین میری سنت اور میرے خلفاء الراشدین کی سنت کو اپناؤ اب بات کو ہم نے کیا کرنا ہے سمجھنا ہے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو آخری 10 دن اعتکافات شروع ہو رہی ہیں تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے صحیح سے بتا دیں یہ آخری کی 10 دن ہے 19 روزے کمپلیٹ ہو گئے ہمیں اس چیز کو فوکس کرنا ہے یہ بہت بڑی باتیں ہیں انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر یہ اول والی رات ہے لیلۃ القدر کی رات ہے اس کو قرآن نازل ہوا اسی مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا یہ بڑی عظیم بات ہے ان کو عام باتوں کی طرح نہ سمجھنا ان کو عام باتوں سے فضیلت مت دینا یہ بہت بڑا مقام ہے اس میں چاہیے کہ ہمیں کوشش کریں جماعت کے ساتھ صرف تراویح کی ہے باقی جو جماعت نوافل کی نماز کرتے ہیں وہ کیا ہے شریعت میں بدعت ہے کیا بولو وہ شریعت میں بدعت ہے تو آپ پڑھیں گے صلاۃ التسبیح کی نماز انفرادی آپ کوئی سی بھی نماز ہو وہ ساری نوافل کی نماز کیا کریں گے بولو انفرادی پڑھیں گے
آپ صرف نماز تراویح ہے جو سنت مؤکدہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نفل کی نماز کرانا بدعت ہے، شریعت میں بدعت ہے. تو آپ کوئی بھی نفل کی نماز بولو نہیں کر سکتے. بات کو سمجھنا پڑے گا. آج لوگ کیا کرتے ہیں، رات والے دن جماعت کے ساتھ تراویح کے بعد نفل کی جماعت کراتے ہیں اور اوپر سے جماعت پورا قرآن پڑھ دیتے پوری رات تک. اور یہ کام بولو، ایک بولیں گے قرآن کو پڑھیں تو ہم نے کب پڑھا کہ قرآن آپ پڑھو، علیحدہ پڑھو. یہ بات یاد رکھو، آپ نے لوگوں کو اکٹھا کر کے نفل کی نماز میں جماعت کرانا اس شریعت میں بدعت ہے. تراویح کی نماز کیونکہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے، تراویح کی نماز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فاروق سے ثابت ہے، تو اس وجہ یہ سنت ہے. تو اس تراویح کی نماز متعین ہے 20 رکعت. یہ 8 رکعت تعلیم ہوتے ہیں نا کہ 8 رکعت نہیں ہے، کیونکہ نماز تراویح جو ہے وہ کیا ہے 20 رکعت متعین ہے. اس کی رکعت سے زیادہ نہیں ملتی ہے اور ضرورت پڑ جاتی ہے زیادہ، مگر یہ کیا ہے ایک متعین ہے کیونکہ اس سے زیادہ نہیں ہے متعین. یہ صحیح بات ہے. اور حضرت عمر کا قول ہے 20 رکعت پیدل. حدیث جیسے میں نے سنایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے میں نے قول سنایا. حضرت عمر کی رائے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، یہ تمام کیا کیا، یہ کیا. تو ہمیں چاہیے کہ جو کام نبی سے ثابت ہو، رسول نبی کے صحابہ سے ثابت ہو، وہ کام کریں. آج شابینہ ہوتا ہے نا، شابینہ میرے خیال سے یہی نام دیتے ہیں، یہ کرواتے ہیں جماعت کے ساتھ. یہ کام کرنا بولو بدعت ہے. اس کی تعین اس کی جماعت کرانا بالکل ہی بدعت ہے. تو یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. شابینہ کہتے ہیں شاید، مجھے اس کا پورا نام نہیں پتا، کیونکہ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا، جو کام صحابہ نے نہیں کیا، وہ آپ اپنے اوپر بولو نہیں کر سکتے. کیونکہ صرف نماز تراویح کے عوامل کی نماز ہے. اس وجہ سے ہم کیونکہ لوگ جو ہے سو جاتے ہیں، اس چکر میں ہم اول وقت میں عشاء کے فوراً بعد تراویح نماز پڑھاتے ہیں. یہ ہمارے نزدیک ہے. تو ہم نہیں کہتے بھائی ہمارے مسجد طارق مسعود صاحب یہی کہتے ہیں نہ کسی کا چھیڑو مت، نہ اپنا چھیڑو مت. تو میرا مقصد یہ ہے صرف اصلاح کرنا، حق بات بچا لینا. باقی آپ کی مرضی ہے بھائی کہ آپ اس کو سیریس لے رہے ہو یا مذاق میں بنا کے. چلو بھائی ہمارا سے بھائی بہت کچھ چل رہا ہے دنیا میں، باقی تم بھی چلاتے ہو، تو ہمارا سے کوئی لیتے بھائی نہیں. جو ہم نے اپنا اظہار عقیدہ بتا دیا وہ بتا دیا. جو یہ کہتا ہوں باقی کوئی نماز بولو مطلب اس نوافل کی جماعت کے ساتھ کرانا بولو ہمارے نزدیک بدعت ہے. باقی آپ کے نزدیک ہوگی تو آپ کی بات ہے، تو آپ جانے پھر اللہ رسول کو دکھائیے گا، بولیے گا بھائی ہم نے یہ کام کیا. کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہمارے پاس موجود ہے. کیا فرمایا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم تک لے جاتی ہے. تو کوشش ہم کرتے ہیں کہ بدعت کی طرف نہ جائیں. ہر کام کریں جو قرآن و سنت سے بولو ثابت ہو، وہ کام نہ کریں جو قرآن و سنت سے بولو ثابت نہ ہو. یہی مقصد ہے ہمارا، یہی مقصد ہے الہی. اس کے علاوہ کسی کو تنقید کرنا، تنقید بڑا اصلاح ہے ہمارے نزدیک کہ ہم جو بات تنقیدی آتی ہے ہم اس کو کوشش کرتے ہیں بولو اصلاح کریں تو تاکہ ہم کامیاب ہوں گے. اگر ہم لوگوں کی پگڑی اچھالے اور لاتیں اچھالے کیا کچھ کریں کہ بولو یہ شریعت میں قابل اعتماد نہیں ہے. یہی مقصد ہے. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں اور کرتے ہیں، کرتے تھے اور کرتے رہیں گے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور عشق سے شیخ پڑھے والے کرنا ہے پھر انشاءاللہ بیان کرتے ہیں. عشق میں پیروی، عشق میں نبی کا نام لے کے پیروی کرنا آسان ہے. عشق میں نبی کا نام لے کے پورا سننا، عشق میں نبی کا نام لے کے پیروی کرنا آسان ہے. جب میں اصل پیروی کی باری آئے، اتباع رسول کی باری آئے، وہی تو دشوار ہے. جب سیرت اپنانے کی باری آئے، عشق میں نعرے مارو گے تو وہ تو بہت آسان ہے کیونکہ ہر کوئی سب میں بولتا بولو اقراری ہے، کوئی بھی منکری بولو نہیں ہے، سوائے قادیانیوں کے. نام اس وجہ سے لیا کیونکہ وہ بدبخت ہے، کیونکہ دوسرے نمبر پہ نام کا لفظ ہے، ہر کوئی اقراری پر ہے، مگر اتباع سنت، اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئے وہی دشواری ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور سچے غلام بن کے دکھائیں اور خالد بن ولید بن کے دکھائیں. سمجھتے ہوئے عمر بن خطاب بن کے دکھائیں تاکہ ہم پھر کامیاب ہو سکیں. اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے جو کہا سنا کرنے کی توفیق نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.